وقتوں کی بات ہے کہ ایک پتھریلا رستہ ہوتا ہے۔ اس رستے کے درمیان میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوتا ہے۔ لوگ اس پتھر کو اندیکھا کر کے سائڈ سے ہی گزر جاتے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ اس پتھر کو سائڈ پہ کر دیا جائے۔ وہاں سے کچھ طالب علم بھی گزرتے ہوتے ہیں، ان میں ایک لڑکا جعفر ہوتا ہے۔ طالب علم بھی سائڈ سے ہی پتھر کی سائڈ سے گزر جاتے ہیں، لیکن جعفر کی نظر اس پتھر پہ ہوتی ہے اور وہ بھی اس کو دیکھ کر گزر جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جعفر نے اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے میٹرک کلیئر کر لی، اور ایک دن جعفر کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس پتھر کو سائڈ پہ ہٹایا جائے۔ وہ اپنے ابو سے بات کرتا ہے، تو ابو جو ہے نا انسنی کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پتر لوگ بھی گزر جاتے ہیں، آپ بھی گزر جایا کرو، اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ لوگوں سے بات کرتا ہے، جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ بھی انسنی کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی تو گزر جاتے ہیں، آپ بھی گزر جایا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس نے پھر سوچا کہ کیوں نہ میں اس گاؤں کا سردار ہے، یعنی کہ چیئرمین ہے، اس سے بات کر لی جائے۔ تو وہ اس گاؤں کے سردار کے پاس گیا، سردار سے کہا سردار جی محترم، ہمارے رستے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو لوگوں سے کہیں کہ سائڈ پہ کر دیں، ہم بھی ان کی ہیلپ کریں گے، سارے مل کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو سردار ہوتا ہے وہ سوچتا ہے، کہتا ہے تو بچہ لیکن بات بہت اچھی کی ہے، لیکن وہ بھی انسنی کر دیتا ہے، اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا۔ تو جعفر کو جو ہے نا بہت افسوس ہوتا ہے کہ کسی نے میری بات نہیں سنی۔ تو ایک دن وہ گھر سے کچھ سامان لیتا ہے پتھر نکالنے کے لیے اور چلا جاتا ہے پتھر نکالنے۔ اب وہ پتھر کے ارد گرد جو ہے نا اس کی مٹی پتھریلی ہوتی ہے، کیونکہ جگہ اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے نکالنے میں، وہ نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جعفر کسی کی طرف توجہ نہیں دیتا اور پتھر کو نکالنا شروع کر دیتا ہے وہاں سے۔ وہاں کے کچھ بزرگ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا پتھر نکال رہا ہے، اور کچھ لوگ وہاں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ ہاں تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، زبردست، لیکن اس کی ہیلپ کوئی نہیں کرتا۔ اب بزرگ جو ہوتے ہیں دیکھتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے اور وہ گاؤں میں جاتے ہیں، اور ان کے جو ساتھ والے ساتھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ لڑکے کے ساتھ پڑھ رہے تھے، ان سے کہتے ہیں کہ جعفر اکیلا لگا ہوا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ جاؤ ان کی ہیلپ کرو۔ تو لڑکے بھی وہاں آہستہ آہستہ جانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی ہیلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ اس کی سائڈ پہ سارا ہی کھڈا لگا دیتے ہیں، گڑھا کھود دیتے ہیں پتھر کو، یعنی کہ نیچے تک اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہ پتھر آہستہ آہستہ ہلاتے ہیں تو ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پتھر بہت زیادہ وزنی ہوتا ہے، لیکن وہ لڑکے اس پتھر کو نکال نہیں سکتے۔ وہ جاتے ہیں گاؤں میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گڑھا تو لگا دیا ہے، اب برائے مہربانی گاؤں والے ہماری مدد کریں اور ہمارے ساتھ وہ پتھر سائڈ پہ کروا دیں۔ تو احساس ہوتا ہے نا، ساتھ چلے جاتے ہیں پتھر کو سائڈ پہ کروانے کے لیے، کچھ رسیاں لے لیتے ہیں، کچھ کیا تو پتھر کو رسیاں باندھ کے زور لگا کے پتھر کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اب وہاں ایک بہت بڑا گڑھا لگ چکا ہوتا ہے۔ اب جب وہ گڑھے کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے ایک برتن نما چیز پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ڈھکن ہے۔ اب جب کہتے ہیں کہ اس برتن کو بھی نکالنا چاہیے، اب جب وہ برتن کو نکالتے ہیں، اس کا ڈھکن اتارتے ہیں، تو دیکھتے ہیں بیچ میں ہے خزانہ، مطلب سونا ہے، مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس برتن کو اٹھا کے گاؤں والے ساتھ جا کے گاؤں میں چلے جاتے ہیں، مطلب برتن کو گاؤں میں لے کے جاتے ہیں، اور وہاں کا جو سردار ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا ہمیں جو ہے نا برتن ملا ہے پتھر نکالتے ہوئے۔ تو سارے لوگ جو نا اپریشیٹ کرتے ہیں جعفر کو کہ یہ جعفر کی ہی بدولت ہوا ہے کہ ہمیں خزانہ ملا ہے۔ اب سارے مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ خزانے کا اصلی حقدار ہے کون۔ سارے کہتے ہیں، آپس میں فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس خزانے کا اصلی حقدار جعفر ہے، یہ جعفر کو دیا جائے، جعفر کی محنت ہے۔ پھر سے گاؤں کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خزانہ آپ کی بدولت ہمیں ملا ہے، تو یہ خزانہ آپ کا حق ہے، آپ لے لیں اسے۔ لیکن جعفر جو ہے خزانہ لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر چند لوگ مزید اصرار کرتے ہیں کہ نہیں جعفر، یہ خزانہ آپ کا ہے، آپ کی بدولت ملا ہے، آپ کا یہ ہے اور آپ اسے لیں۔ جعفر ان کے اصرار پر تھوڑا سا خزانہ اس میں سے لے لیتا ہے، اور باقی جو ہے نا
وہ خزانہ گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے لگا دیتا ہے، گاؤں خوشحال ہو جاتا ہے، اس کے اچھے راستے، اچھی سڑکیں، اچھے سکول، سارا کچھ بن جاتا ہے۔ تو دوستو میری بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو جو بھی اچھا کام نظر آئے اس کو آپ لوگوں کو شروع کر دینا چاہیے اس کام کو، کیونکہ اگر آپ اس کام کو کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ اچھے کام کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں ضرور ملے گا۔ تو اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ سعید احمد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔